جی تو بیٹا ہم شروع کرتے ہیں خطوط غالب۔ مرزا غالب کا انٹروڈکشن ہو گیا آپ کو۔ اب ہم اس کا جو پہلا خط ہے وہ پڑھتے ہیں۔ بیٹا یہ جو خط ہے، پہلا خط منشی ہرگوپال تفتہ کے نام، ٹھیک ہے، منشی ہرگوپال تفتہ کے نام خط تھا۔ تفتہ ان کا تخلص تھا، اصل نام ان کا منشی ہرگوپال تھا۔ یہ خط دراصل مرزا غالب نے جو ان کے شاگرد بھی تھے، آگرہ میں رہتے تھے، شیو نارائن کی طرف سے آنے والی جو کتابوں کے بارے میں انہوں نے لکھا تھا، ٹھیک ہے، شیو نارائن کی طرف سے آنے والی جو کتابیں تھیں اس کے بارے میں یہ لکھا تھا خط منشی ہرگوپال تفتہ کو۔ پڑھتے ہیں اسے۔ یہ جو نام ہے کہ پہلا خط کس کو لکھا گیا تھا، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے، آبجیکٹو میں یہ چیز آ جاتی ہے تو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ پہلا خط منشی ہرگوپال تفتہ کے نام تھا۔ آغاز کرتے ہیں۔ اللہ اللہ، ہم تو کول سے تمہارے خط کے آنے کے منتظر تھے۔ کول بیٹا علی گڑھ کا پرانا نام ہے۔ علی گڑھ جہاں پہ سر سید احمد خان نے علی گڑھ کالج کی بنیاد رکھی، یونیورسٹی بنی، اس شہر کا پرانا نام کول تھا، ٹھیک ہے۔ ہم تو کول سے تمہارے خط کے آنے کے منتظر تھے، یعنی انتظار کر رہے تھے۔ یہ مرزا غالب نے تفتہ کو لکھا ہے۔ ناگا کل جو خط آیا، ناگہا کا مطلب ہے اچانک سے، ناگہا کا مطلب اچانک سے۔ کل جو خط آیا، معلوم ہوا کہ 2 دن کول میں رہ کر، یعنی علی گڑھ میں رہ کر، ٹھیک ہے، نیچے لکھا بھی ہوا ہے، کول سے مراد ہے علی گڑھ کا پرانا نام، رہ کر سکندرآباد آ گئے۔ یہ بھی شہر کا نام ہے، ٹھیک ہے، یعنی 2 دن وہاں رہ کر تم یہاں آ گئے اور وہاں سے تم نے خط لکھا ہے۔ دیکھیے اب یہاں کب تک رہو اور آگرہ کب جاؤ۔ اچھا، اس میں ایک آبجیکٹیو آ جاتی ہے کہ منشی ہرگوپال نے کہاں سے خط لکھا تھا، ٹھیک ہے۔ اصل میں انہوں نے سکندرآباد سے خط لکھا تھا۔ بچے اکثر سمجھتے ہیں کہ کول سے لکھا تھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ کول سے تمہارے خط کے آنے کے منتظر تھے، لیکن وہاں سے خط نہیں آیا، بلکہ تم 2 دن رہ کر سکندرآباد آ گئے اور وہاں سے تم نے خط لکھا ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھنا کہ مرزا غالب کو پہلا خط جو تھا وہ کہاں سے لکھا گیا تھا؟ سکندرآباد سے، جو اس کا پھر جواب میں آگے یہ انہوں نے کہا ہے۔ اب یہاں کب تک رہو اور آگرہ کب جاؤ۔ پرسوں برخوردار۔ برخوردار کا مطلب چھوٹا، اپنے سے چھوٹے کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے اچھی قسمت رکھنے والا، اچھی قسمت رکھنے والا۔ تو آپ اس کا میننگ اپنے پاس لکھ سکتے ہیں، لیکن یہ عام طور پر بولا جاتا ہے اپنے سے چھوٹے کے لیے۔ برخوردار شیو نارائن کا خط آیا تھا، لکھتے تھے کہ کتابوں کی شیرازہ بندی ہو رہی ہے۔ بیٹا شیرازہ بندی کا مطلب ہے جلد بندی، یعنی کتاب جب پبلش ہوتی ہے، چھپتی ہے، اس کو بائنڈ کیا جاتا ہے، اوپر اس خوبصورت کور چڑھایا جاتا ہے، لگایا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں کور چڑھانا اور اس کو کرنا شیرازہ بندی، ٹھیک ہے، یعنی جلد بندی کرنا۔ اب قریب ہے کہ بھیجی جائیں۔ مرزا مہر بھی ایک ہفتہ بتاتے ہیں۔ مرزا مہر نیچے لکھا ہوا ہے مرزا مہر کے بارے میں کہ غالب کے دوست تھے، ان کا پورا نام مرزا حاتم علی بیگ تھا، وکیل اور آنری مجسٹریٹ رہے تھے یہ۔ دیکھیے کس دن کتابیں آ جائیں، خدا کرے سب کام دل خواہ بنا ہو۔ دل خواہ یعنی دلی خواہش کے مطابق بنا ہو، سارے کا سارا کام ان کی دلی خواہشات کے مطابق ہو رہا ہو۔ جی بیٹا یہ اس کا پہلا پیراگراف، امید ہے آپ کو اس کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی۔